حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے واقعات اور آپ نے کیسے صبر فرمایا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے، اور اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اتنے مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ نہ جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے انسان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے کہ جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ان کی حالت ایسی دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگتے کہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو، جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ دوستو، آگے کیا ہوتا ہے، بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ قبیلوں کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے پاس چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ بدن میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت
ایوب علیہ السلام میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ دوستو، اللہ والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال لینا۔ ایسا سنتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے بدن پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح و سلامت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو میں بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنی زیادہ پریشانی آنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔